بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتا تھا۔ کئی بار ایسا ہو جاتا، پھر میں صبح سے شام تک سڑک پر بیٹھ کر کسی گاہک کا انتظار کرتا، مگر کوئی بھی کام دینے والا نہیں آتا، اور میں چپ چاپ مایوس ہو کر اپنا سامان اٹھا کر خالی ہاتھ گھر آ جاتا۔ میری بیوی بہت صبر والی اور حوصلے والی عورت تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ میرے دونوں چھوٹے معصوم بچوں کو میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی سلا دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ دیگچی چولہے پر رکھ کر پانی گرم کرتی رہتی اور بچوں سے کہتی کہ بیٹا بس ذرا سی دیر میں چاول بن جائیں گے۔ کبھی ان کو کہتی کہ بابا کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، تب تک تم سو جاؤ۔ میں روز روز کی اس صورتحال سے بہت ہی پریشان ہو چکا تھا۔ آج مسلسل تیسرا روز تھا کہ مجھے مزدوری نہیں ملی تھی۔ میری جیب میں صرف اور صرف 30 روپے پڑے تھے۔ میری ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ صبح بنا ناشتے کے آتے ہوئے میں نے یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ اس روز مجھے مزدوری دے دینا۔ 2 روز سے بہت مشکل سے صرف اتنی روٹی بن رہی تھی کہ بچے اور ہم دونوں میاں بیوی تھوڑا تھوڑا گزارا کر لیں۔ رات کو صرف 1 روٹی کا آٹا تھا جو میں نے بچوں کے لیے بنوا دی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا میرے سینے میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری ہمت جواب دے جائے گی۔ غربت اور لاچارگی انتہا کی تھی، مگر میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ مگر آج میں خود کو اتنا مجبور پا رہا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں آنے جانے والے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے بچوں کے لیے صرف کھانا لے جانے جتنے پیسے مانگ لوں۔ مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں نے مایوسی سے سڑک کے دونوں طرف دیکھا۔ تیز رفتار ٹریفک آ رہی تھی۔ ایک بار میرا دل کیا کہ میں کسی چلتی ہوئی بس کے سامنے کود جاؤں اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، مگر پھر میرے ذہن میں میرے 3 سالہ بیٹے اور 5 سالہ بیٹی کی تصویر آ گئی، جو میرے جیتے جی اتنی مشکلات میں پل رہے ہیں۔ میرے بعد ان کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ میرے تو بھائی بھی غربت کا شکار تھے اور بیوی خود ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میں بے بسی کی انتہا پر تھا، تو اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر بے اختیار ہونے لگا۔ روتے روتے کافی دیر گزر گئی کہ اچانک مجھے لگا میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ ایک فقیر تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر کہا بچہ اللہ کے نام پہ۔ میں نے تلخی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تم کتنے خوش نصیب ہو، بھیک مانگ سکتے ہو، مگر میں تو بھیک بھی نہیں مانگ سکتا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر میری ساری بات سنی اور کہنے لگا جو ہے اس میں سے دے اللہ کے نام پر۔ مجھے غصہ بھی آیا اور میں نے کچھ سوچ کر اپنی جیب سے 30 روپے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور اپنا چہرہ آنسوؤں سے صاف کر کے سامان اٹھایا اور گھر کی طرف ٹوٹے ہوئے قدموں سے چل دیا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ میرے برابر میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں کوئی نوجوان شخص تھا جس نے مجھے دیکھ کر کہا 2 گھنٹے کا کام ہے، چلو گے؟ میں چپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ڈبل پیسے دوں گا۔ رات کے اس وقت کوئی مزدور مل نہیں رہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، واقعی راستہ سنسان ہو چکا تھا۔ اس نے پھر سے پوچھا چلو گے؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا سر میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مگر صرف ایک مہربانی کر دیں، مجھے 2 روٹی اور تھوڑا سالن لا دیں۔ نزدیک ہی میرا گھر ہے، میں بچوں کو کھانا پکڑا کر آ جاؤں، وہ رات سے بھوکے ہیں۔ پھر آپ جتنا مرضی کام لے لیں، 2 گھنٹے کی بجائے پوری رات کام کروا لیں، میں کروں گا۔ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کو چپ ہوا اور پھر کہنے لگا بیٹھو گاڑی میں۔ چپ کر کے اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے تھوڑا آگے لے جا کر گاڑی روکی۔ سامنے کھانے کا ہوٹل تھا۔ کھانے کی خوشبو سے میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر میں صبر کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کے ساتھ ساتھ دودھ کی تھیلی بھی تھی۔ اس نے مجھے پکڑا کر کہا یہ لو، کھانا بچوں کو کھلا کر خود بھی کھا لینا، میں 1 گھنٹے بعد تمہیں تمہاری گلی کے باہر ملوں گا، تم واپس آ جانا، میرا کام بہت ضروری ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھے گھر کے قریب اتار کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں جلدی جلدی کھانا لے کر گھر پہنچا۔ میری بیوی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ دونوں بچے ابھی تک جاگ رہے تھے اور ان کے چہروں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں نے کھانا بیوی کو پکڑایا۔ میرے بچے بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے دونوں کو پیار کیا اور پھر ان کے ہاتھ دھلوانے لگا۔ میری بیوی اتنا اچھا کھانا دیکھ کر خوشی سے بے حال تھی اور پھر دودھ دیکھ کر کہنے لگی معلوم نہیں کتنے دن بعد اتنا سارا دودھ گھر آیا ہے۔ میں خوشی سے مسکرایا اور کہا جلدی جلدی بچوں کو کھانا کھلاؤ، خود بھی کھا لو اور کھانے کے بعد اچھی سی چائے بنا کر دینا، میں کھانا کھا کر کام پر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگی رات کو کون سا کام ہے؟ میں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے ایک سیٹ ملا تھا، اس نے کہا کہ 2 گھنٹے کا کام ہے، ساتھ چلو۔ میں نے اسے کہا کہ کھانا دلوا دو، گھر دے کر آ جاتا ہوں، پھر تمہارے ساتھ جاؤں گا۔
اس نے یہی سارا کھانا لے کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 1 گھنٹے میں وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ دہاڑی آج بھی نہیں لگی تھی۔ یہ سن کر میری بیوی کہنے لگی چلو اچھا ہے، کام کر دو، مزدوری سے زیادہ تو کھانا دلوا دیا ہے اس صاحب نے۔ ہم نے کھانا کھایا، بیوی نے چائے بنائی، میں نے چائے پی لی تو دیکھا کہ ابھی 1 گھنٹہ ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو پیار کیا، ان کو اللہ حافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ اس سے پہلے ہی میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں صاحب نے کہا تھا وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ تھوڑی دیر میں گاڑی آ گئی اور یوں میں کام پر چلا گیا۔ گاڑی شہر سے باہر کے راستے کی طرف جا رہی تھی۔ ایک بلڈنگ کے پاس جا کر رکی جو زیر تعمیر تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر عمارت کی طرف چل پڑا۔ یہ مین گیٹ کا حصہ تھا جو تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ شاید کوئی بھاری گاڑی گزرنے کی وجہ سے مجھے صرف اس کی مرمت کرنی تھی، اور جو واقعی 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہو جاتی۔ میں نے احسان مندی سے اس آدمی کی طرف دیکھا اور جلدی جلدی کام شروع کر دیا۔ میں نے اپنی طرف سے بہت ہی صفائی سے کام کیا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا تم نے کام اچھا کیا ہے۔ یہ مین گیٹ تعمیراتی سامان لے کر آنے والے ٹرک سے ٹوٹ گیا تھا۔ صبح سیٹھ دیکھتے تو ناراض ہو جاتے۔ مزدور چھٹی کر کے جا چکے تھے، اس لیے مجھے ایمرجنسی میں مزدور کی ضرورت پڑی۔ اگر تمہارا کام اچھا ہے تو میں کل کو تمہارے لیے کام کی بات کرتا ہوں۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا، اپنے اوزار سمیٹ کر ہاتھ دھوئے۔ اس نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ مجھے گھر کے قریب والی سڑک پر چھوڑتے ہوئے اس نے کہا یہ لو 1000 روپے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ صاحب اتنے تھوڑے کام کے 1000 روپے، اور کام کی قیمت تو آپ مجھے پہلے ہی دے چکے ہیں۔ میں نے اور میرے بچوں نے نہ جانے کتنے دن بعد اتنا اچھا کھانا کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا۔ وہ یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کوئی بات نہیں، بس میرے لیے دعا کر دینا اور کل کو کام کے لیے تیار رہنا، صبح میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے پیسے لیے خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں رک کر میں نے آٹا لیا، چینی تھی، پتی اور بچوں کے لیے چیز لی، کیونکہ کل میں کام پر ہوتا تو پیچھے بچے بھوکے نہ رہتے۔ اگلی صبح میں مقررہ وقت پر اسی سڑک پر پہنچ گیا جہاں سے وہی گاڑی مجھے اٹھانے آئی تھی۔ یہاں کی ساری لیبر چپ چاپ کام کیے جا رہی تھی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا، مگر میں خوش تھا کہ مجھے اتنے دن بعد کام مل گیا ہے۔ میں نے دل لگا کر اپنا کام کیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ چپ چاپ جا کر لائن میں کھڑے ہو گئے۔ وہی شخص جو مجھے کام پر لے کر آیا تھا اس نے سب کو ان کی مزدوری دی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا ارے میں نے کل بھی تمہارا نام نہیں پوچھا تھا، نام بتا دو۔ میں نے کہا سر میرا نام شکیل ہے۔ اس نے رجسٹر پر میرا نام لکھ کر مجھے دہاڑی دے دی۔ پھر جب سب کو دہاڑی مل گئی تو ایک پرانی سی بس آ کر کھڑی ہو گئی اور اس آدمی نے کہا کہ سب بس سے اپنے اپنے راستوں پر اتر جائیں، اور مجھے کہنے لگا کہ تم بھی کسی مین روڈ پر اتر کر اپنے گھر چلے جانا۔ میں بہت خوش تھا۔ ہم سب لوگ بس میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل پڑے۔ پوری بس یوں ہی خاموش تھی، جیسے وہ سب کے سب گونگے ہوں۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ سب لوگ شہر میں مختلف راستوں پر اترتے رہے۔ ڈرائیور بھی خاموشی سے گاڑی روکتا اور مذکورہ شخص وہاں اتر جاتا۔ میں بس کا آخری مسافر تھا۔ بس مین روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی مین روڈ آیا بس رک گئی۔ میں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چپ کر کے مین روڈ پر اتر کر چل پڑا۔ میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے جیسے ہی پلٹ کر بس کی طرف دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ میں صرف ابھی 15 سے 20 قدم ہی چلا تھا۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ میرے ماتھے پر تھوڑا سا پسینہ آ گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف بھاگے جا رہا تھا کہ ایک دم کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جیسے ہی گھوم کر پلٹا تو وہی فقیر میرے سامنے کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر خوشی سے کہا بابا تمہاری دعا سے مجھے دہاڑی مل گئی اور اس دن میرے بچے بھوکے بھی نہیں سوئے۔ میں جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو پیسے دینا چاہتا تھا کہ ایک دم اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تھوڑا سا سٹپٹا گیا۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، جن کا کالا حصہ بہت چمکدار اور بڑا تھا۔ میں اس کی طرف گم ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ کہنے لگا ایک سودا کرے گا؟ اگر سودا کامیاب ہو گیا تو تجھے اتنا ملے گا جتنا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ بول تیار ہے؟ میں نے حیرت سے کہا بابا بولو کیا سودا ہے؟ میں تو غریب آدمی ہوں، بس اتنا چاہیے کہ میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، چاہے اس کے لیے مجھے روز محنت مشقت کرنی پڑے۔ کہنے لگا پیٹ بھر کے تو تم سب کھاؤ گے، مگر اس کے لیے تمہیں کسی کی دعوت کرنی ہوگی، اور جانتے ہو دعوت میں ہمیشہ مہمان کی پسندیدہ چیز ہی بنائی جاتی ہے۔ بولو ایسے مہمانوں کی دعوت کرنے کے لیے تیار ہو جو اس دعوت کے بدلے میں تمہیں مالا مال کر دیں۔ وہ فقیر بابا بات کرتے کرتے مسکرانے لگ گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا بابا میں تو غریب آدمی ہوں،
میرا مہمان بننا کون پسند کرے گا؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو روکھی سوکھی نہیں کھلا سکتا اس کا مہمان اگر کوئی بن بھی جائے تو وہ اس کی کیا خدمت کرے گا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، اپنے ذہن کو سوچنے کی تکلیف نہ دو، یہ بتاؤ کہ مہمانوں کی دعوت کے لیے تیار ہو؟ میں چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ شاید تم دعوت نہیں کرنا چاہتے۔ خیر کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی، میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ تم وہ چیز حاصل کر لو جس کے تم حقدار ہو۔ چلو بات نہیں، کام تمہیں اچھا مل گیا ہے، دعا کروں گا کہ تمہیں کام ملتا رہے۔ اور پلٹ کر جیسے ہی جانے لگا میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا تھا کہ میرے پاس صرف 30 روپے تھے اور میں یہ سوچ کر رو رہا تھا کہ آج میرے بچے بھوکے سوئیں گے۔ مگر جب میں نے وہ 30 روپے اس بابا کو دیے تو نہ صرف میرے بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا بلکہ ان کے ساتھ ہی مجھے کام بھی مل گیا۔ اگر یہ مجھے کسی دعوت کرنے کا کہہ رہا ہے تو ضرور اس کا کہنا سچ میں ثابت ہوگا کہ اس دعوت کے بدلے وہ مہمان مجھے مالا مال کر دیں۔ وہ پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگا تو میں نے اس کو کہا، بابا میں تیار ہوں مہمانوں کی دعوت کرنے کے لیے، بتاؤ کب کرنی ہے اور کہاں پر بلانا ہے؟ تو بابا نے کہا، بلانا کہیں نہیں، ان کی دعوت کا بندوبست کر کے تمہیں لے کر جانا ہے ان کے پاس۔ میں یہ سوچ کر اور بھی پریشان ہو گیا کہ اب یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر میں نے ان کو کہا، ٹھیک ہے بابا، مجھے بتائیں کہ مجھے کہاں جانا ہے اور ان لوگوں کو کیا چیز پسند ہے۔ اس پر وہ پر اصرار طریقے سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے لے کر حلوائی کی دکان پر آیا اور کہنے لگا کہ اس سے اچھی سی قسم کی مٹھائی لو۔ میں نے جیب میں ہاتھ مارا، 1200 روپے پڑے تھے۔ میں نے وہ 1200 روپے نکالے اور دکان والے سے کہنے لگا کہ بھائی جو تمہاری دکان کی سب سے اچھی مٹھائی ہے وہ پیک کر دو۔ اس نے الگ الگ طرح کی مٹھائی ڈبوں میں ڈالی اور مجھے 1200 روپے کی مٹھائی دے دی۔ پھر وہ بابا میرا ہاتھ پکڑ کر دودھ کی دکان پر لے گیا۔ اب اس دکان پر جا کر تمہیں پریشان کھڑا تھا کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، جو پیسے تھے ان کی تو میں مٹھائی لے آیا تھا۔ فقیر بابا نے پھر سے کہا، جیب میں ہاتھ ڈالو اور جتنا لے سکتے ہو دودھ لے لو۔ میں نے شرمندگی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، شاید وہاں کل کے بچے ہوئے 100 یا 200 روپے پڑے ہوں، مگر یہ کیا، اب پھر 1200 روپے میری جیب میں موجود تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے دودھ بھی لے لیا۔ اب وہ مجھ کو لے کر گوشت کی دکان پر پہنچے۔ یہاں بھی یہی ہوا، میں نے گوشت بھی لیا۔ وہ بابا میرے سامنے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ ان کا رخ شہر کی جنگل کی طرف تھا۔ یہ کافی بڑا جنگل تھا اور یہاں پر بہت سے پرانے درخت تھے۔ شروع میں جب میں کام کرتا تھا تو لوگ یہاں پر لکڑیاں کٹوانے کے لیے لے کر آتے تھے۔ یہ گھنا جنگل تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر جنات کی موجودگی ہے، مگر ہم مزدور لوگ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ ایک ٹھیکیدار اپنی گاڑی لے کر لکڑیاں کٹوا رہا تھا۔ ہم 15 سے 20 لوگ تھے، 4 کی ٹولی میں کام کر رہے تھے کہ ہمارے وہ ساتھی جو اندرونی طرف ایک سوکھے پیڑ کو کاٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے اچانک سے چیختے چلاتے وہاں سے بھاگ کر ہم تک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہم نے درخت کو جڑ سے کاٹنا چاہا ایک دم سے وہاں گہرا دھواں پھیل گیا اور یوں لگنے لگا جیسے بہت سارے لوگوں نے پتھر اٹھا کر ہمیں مارنا شروع کر دیے ہوں، اور اس کے بعد خوفناک آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ ٹھیکیدار جو اپنی کار میں وہاں تک آیا ہوا تھا یہ سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ان مزدوروں کو ڈانٹنے لگا کہ تم کام چوری کے بہانے تلاش کر رہے ہو۔ کتنے سالوں سے میں ان جنگلات میں لکڑی کٹوا رہا ہوں، کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ہمیں زبردستی کہا کہ جاؤ اس درخت کو کاٹ کر لاؤ، کیونکہ اب اس پر کٹائی کے نشان ہو گئے تھے۔ جو کسی نہ کسی کی نظر میں آیا تو مسئلہ بن جاتا، کیونکہ یہ کٹائی ہمیشہ غیر قانونی ہوتی تھی۔ ہم میں سے کچھ لوگ مل کر اس جگہ گئے تو وہاں واقعی ڈھیر سارے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ 2-3 لوگوں نے ہمت کی اور اس درخت کو کاٹنا چاہا تو پھر سے وہی منظر دہرایا گیا۔ اس بار ہمارے پیچھے پیچھے ٹھیکیدار بھی وہاں پہنچا تھا۔ ہم سب وہاں سے بہت مشکلوں سے نکل کر بھاگے، لیکن اب ہم جس حصے میں کٹائی کر رہے تھے وہاں پر بھی بہت خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیکیدار نے چلا کر کہا کہ جو لکڑیاں کٹ چکی ہیں انہیں ٹرالے میں لوڈ کرو، وہاں سے نکل پڑو، مگر ہم لوگ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور آخرکار ہمیں وہاں پر لکڑیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اور یوں اس غیر قانونی کٹائی کا علم اعلیٰ حکام کو ہو گیا اور اس ٹھیکیدار کے خلاف فوری کارروائی شروع ہو گئی۔ میں ماضی کے اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوا تیزی سے بابا کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے جنگل میں قدم رکھا ایک خوف کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ ویسے تو چاندنی رات تھی مگر جنگل بہت گھنا تھا جس کی وجہ سے مکمل اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بابا اندرونی حصے کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ رک گیا۔
میں بنا کسی خوف کے تاثر کے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ مہمان کوئی انسان نہیں ہوں گے بلکہ وہی قوتیں ہوں گی جو اس روز جنگل کی کٹائی کے دوران ایک دم سے ہمارے سامنے آ گئی تھیں۔ وہ بابا ایک جگہ پہنچ کر رک گیا اور اس نے کسی غیر مانوس زبان میں جیسے کسی کا نام پکارا ہو۔ ذرا سی دیر میں سوکھے پتوں کی زوردار آواز کے ساتھ یوں محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اب بابا نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، شکیل میاں آ جاؤ، تمہارے مہمان آ چکے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف پہنچ گیا جہاں پر وہ فقیر بابا کھڑا ہوا تھا۔ میری پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دل سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ایک دم سے میرے سامنے حیرت انگیز منظر آ گیا۔ ان سب کے آگے کھڑا ہوا شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ شخص تھا جو مجھے گاڑی میں لے کر کھانا دلا کر گھر چھوڑ گیا تھا اور پھر اگلی صبح مجھے لے کر کام پر گیا تھا، اور اس کے پیچھے وہ تمام مزدور کھڑے تھے جو اس روز اس عمارت میں کام کر رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان سب کے چہروں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ بابا نے کہا، حیران کیوں ہو شکیل میاں؟ تم نے کسی بھوکے کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جمع پونجی دے دی تھی اور بدلے میں تمہارے بچوں نے اور تم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا انعام ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں مدد کے لیے چن لیا ہے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر بس یہ راز رہنا چاہیے کہ تم ان لوگوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو۔ ایک دم سے اس جگہ پر دن سے بھی زیادہ روشنی ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں رات کو نہیں دن میں یہاں آیا ہوں، اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہاں پر بہت خوبصورت دسترخوان بچھے تھے۔ وہ لوگ ایک ترتیب سے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ بابا نے وہ سارا سامان مجھ سے لے کر وہاں موجود خواتین کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک عجیب قسم کے لباس میں تھی۔ ایک بڑی ساری چادر تھی جو ان کے پورے وجود کو ڈھکے ہوئے تھی۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، آنکھیں بھی سرخ رنگ کی تیز روشنیوں کی طرح، شاید ہی ان کا اصلی روپ تھا۔ پھر ان کے مرد اور بچوں کی طرف دیکھا تو میں بس حیرت سے یہ سب دیکھتے ہوئے رہ گیا، اور دودھ اور مٹھائی ان کو پیش کی جا رہی تھی، جبکہ گوشت دے کر ان میں سے کچھ خواتین ایک طرف چلی گئیں۔ ذرا ہی دیر میں وہاں پر گوشت بھونے جانے کی بہت ہی بہترین خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میری بھوک جو کافی دیر سے دبی ہوئی تھی ایک دم جاگ اٹھی۔ بابا نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا آج جمعرات کا دن ہے، یہ دن یاد رکھنا، تمہارے رزق میں برکت مزید سے مزید تر ہوتی جائے گی، مگر تمہیں ہر جمعرات اپنے مہمانوں کی دعوت کرنی ہوگی۔ بولو اگر یہ سودا منظور ہے، اور کوشش یہ کرنا کہ کسی انسان کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکے۔ اگر تمہارا پیچھا کر رہا ہو تو کھانا پینے کا سامان جنگل میں کہیں پر بھی رکھ کر واپس پلٹ جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بابا۔ اتنے میں سردار جو بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، اگر تمہیں کام کرنا ہے تو صبح کام پر جانے کے لیے تیار رہنا، لیکن ویسے تمہیں کل سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہمارے دوست بن چکے ہو۔ ہمیں بھی امید ہے کہ تم ہمیں کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کبھی بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ اور جا کر سوچو کہ اب تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا۔ میں حیران پریشان وہاں سے پلٹا۔ میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھوں، مگر اتنے میں ہی اس بابا کی آواز میرے کانوں میں گونجی، کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو وعدہ تم سے لیا گیا ہے ہر حال میں اس وعدے کی پاسداری کرنا، کیونکہ جنات کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی نسلوں تک چلتی ہے۔ میں چلتے چلتے وہاں سے باہر آ گیا۔ وہاں پر وہی گاڑی موجود تھی جس کی سیٹ پر کوئی سیاہ لباس میں ملبوس انسان بیٹھا تھا، جس نے ایک چادر سر سے پیر تک اوڑھ رکھی تھی اور اس کی صرف اور صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ جب میں چپ کر کے اس گاڑی میں بیٹھ گیا اور منٹوں میں مجھے میرے گھر کے سامنے اتار دیا گیا۔ ڈرائیور نے مجھے 2 تھیلے اٹھا کر پکڑا دیے، جن میں سے ایک میں کھانا، دودھ اور پھل تھے، جبکہ دوسرا بیگ یوں لگ رہا تھا کہ کاغذوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں چپ کر کے دونوں تھیلے اٹھا کر گھر میں آ گیا۔ میرے بیوی بچے خوشی خوشی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کھانے والا تھیلا بیوی کو پکڑایا اور خاموشی سے کمرے میں آ کر اپنا پرانا صندوق کھولا۔ جیسے ہی دوسرا تھیلا صندوق میں رکھنے لگا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تھیلا تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تو معلوم تھا کہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ دیں گے، مگر اتنے سارے روپے دیکھ کر میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں نے جلدی سے صندوق کو بند کر کے تالا لگایا اور چابی اپنی جیب کے اندر رکھ لی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی ان پیسوں کو دیکھ کر کوئی بے وقوفی کر بیٹھے۔
صبح کو میں جلدی اٹھ گیا۔ میری بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی وہ سارے پیسے نکال کر تھیلیوں میں ڈال لیے۔ میں اس سوچ میں تھا کہ ان پیسوں سے کوئی کاروبار کروں یا پھر کچھ اور۔ ایک دم بیوی کو بتاتا تو شاید وہ کسی اور کو بتا دیتی، اس لیے اپنے مقررہ وقت پر میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میرا رخ اب اسی طرف تھا جہاں وہ گاڑی مجھے لینے آتی تھی۔ کافی دیر کھڑا ہو کر انتظار کرنے پر جب گاڑی نہیں آئی تو میں واپس شہر کی طرف پلٹ گیا۔ میں نے منڈی جا کر ایک ٹھیلا لیا اور اس پر فروٹ رکھ کر اللہ کا نام لے کر ایک مصروف سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا کہ یا اللہ، تیرے آسرے پر میں نے یہ کام شروع کیا ہے، مجھے اس میں کامیاب کرنا۔ کافی دیر تک کوئی گاہک نہیں آیا۔ پہلا دن تھا، اس لیے میں جلدی مایوس ہو گیا۔ میں ٹھیلے کی چھاؤں میں ہی بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد کسی نے مجھے مخاطب کیا، انکل یہ پھل کیسے دے رہے ہیں؟ میں ایک دم خوشی سے کھڑا ہوا تو میرے سامنے 10-12 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ وہ سیبوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کو مارکیٹ سے کم ریٹ بتا دیا۔ اس نے خوشی خوشی سیب لیے، پیسے دے کر ایک طرف چل پڑا۔ اب وہاں پر مختلف لوگ رک رک کر مجھ سے فروٹ خرید رہے تھے۔ دن کے 2 بجے میرے پاس بالکل تھوڑا سا فروٹ رہ گیا تھا۔ دھوپ تیز تھی۔ میں اپنا ٹھیلا لے کر چھاؤں کی تلاش میں سڑک پر چلنے لگا کہ کوئی بڑا درخت ہو جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ دیر سستا لوں۔ مجھ کو ایک پیپل کا بہت گھنا اور بڑا درخت نظر آیا۔ یہ شاید کوئی اسکول تھا جس میں درخت لگا ہوا تھا اور اس نے آس پاس کی بہت ساری جگہوں پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں خوشی خوشی وہاں جا کر بیٹھ گیا کہ اتنی دیر میں میرے پاس کچھ بچے بھیک مانگنے کے لیے آ گئے۔ ان کی عمریں 4-5 سال تھیں۔ خوبصورت بچے تھے مگر حالات کی وجہ سے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ پہلے میں نے ان کو پیسے دینے چاہے تو انہوں نے کہا کہ انکل پیسے نہ دیں، ہمیں تھوڑا سا فروٹ دے دیں، ہم نے کچھ نہیں کھا رکھا۔ ان کی یہ بات سن کر ایک دم سے میرے دماغ میں خیال آیا کہ میرے بچے بھی بھوکے تھے تو ایسے ہی بے چین ہوں گے۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور بچوں کو فروٹ دینے لگا۔ کافی سارا فروٹ بچوں کو دے کر میرا ٹھیلا خالی ہو گیا۔ میرے دل کو بہت سکون ملا۔ اب میں آرام سے گھر جا سکتا تھا۔ میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ فی الحال میں ٹھیلا کرائے کا ہی استعمال کرنا چاہتا تھا کہ کچھ دن کام کر کے پھر اپنا ٹھیلا خریدتا تو آس پاس کے لوگوں کو کوئی شک نہ ہوتا۔ میرے بیوی بچے مجھ کو اس ٹائم دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ میں نے آج کی کمائی اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، میں نے نیا کام شروع کیا ہے، فروٹ بیچنے کا۔ ایک خدا ترس بندے نے مجھے کرائے پر ٹھیلا اور فروٹ دلا دیا تھا۔ یہ پیسے ہیں، رکھ لو، کل صبح کچھ پیسے دینا جس سے فروٹ خرید لوں اور باقی تم گھر میں استعمال کر لینا اور دعا کرو میرا یہ کام چل جائے تو میں اپنا ٹھیلا بھی لے لوں گا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اسی طرح میں روز صبح جاتا، فروٹ لیتا، جو آسانی سے بک جاتا اس کو بیچ کر بچا ہوا فروٹ کسی نہ کسی غریب کو بانٹ کر آ جاتا۔ میری توقع سے زیادہ تیزی سے میرا کام چل رہا تھا۔ بدھ کی شام میں نے اپنا ٹھیلا لے لیا۔ ابھی میں ٹھیلا لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کوئی میرے برابر چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو یہ وہی بابا تھے جنہوں نے مجھے ایسا نسخہ بتایا تھا کہ میری زندگی ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، شکیل بیٹا، کل کو جمعرات ہے، یاد رکھنا تمہارے مہمان تمہارے منتظر ہوں گے۔ میں نے خوشی خوشی سر ہلایا۔ اگلے روز میں نے شام کو ہی ٹھیلا گھر لا کر کھڑا کر دیا۔ بیوی کو سارے دن کی کمائی دی اور جان بوجھ کر اس سے کہا کہ جاؤ جا کر اچھی سی چائے بناؤ۔ 2 بچے کھیل رہے تھے صحن میں۔ میں نے موقع غنیمت دیکھ کر جلدی سے صندوق میں سے پیسوں کی تھیلی نکالی اور اچھے خاصے پیسے جیب میں رکھ کر رات کو جنگل جانے کی تیاری کر لی۔ چائے پی کر میں نے منہ ہاتھ دھویا۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہو سکتا ہے مجھے کچھ دیر ہو جائے، تم پریشان مت ہونا۔ گھر سے نکل گیا۔ مٹھائی، گوشت، دودھ اور کچھ سوچ کر میں نے تھوڑے پھل بھی خریدے۔ پچھلی بار سے سامان اس دفعہ بہت زیادہ تھا۔ میں ابھی اسی پریشانی میں کھڑا تھا کہ یہ سامان وہاں تک کیسے لے جاؤں، اور مجھے وہ بزرگ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کوئی سواری دیکھ لوں، پھر یاد آیا کہ کسی کو بھی نہیں بتانا کہ میں یہ سامان لے کر جنگل کی طرف جاتا ہوں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی، جس کے ڈرائیور پر میری نظر پڑی تو میں مسکرا اٹھا، کیونکہ وہاں پر وہی شخص بیٹھا تھا جو مجھے شہر چھوڑ کر گیا تھا، مگر اس بار وہ انسانی صورت میں تھا۔ اس نے چپ چاپ دروازہ کھول دیا۔ میں نے سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں پہنچ کر مطلوبہ جگہ جاتے ہی میں نے دیکھا کہ پچھلی بار کی طرح وہاں پر خوب ساری روشنی ہے، دن کا سامان نکلا ہوا ہے اور بزرگ وہاں پہلے سے ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سردار بھی بہت خوشی سے میرے ساتھ ملا، مجھے بڑی عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے آج کی دعوت میں تم بھی شریک ہو جانا۔ میں مسکرایا۔ اس رات کافی دیر تک اس میں ان لوگوں کے درمیان موجود رہا اور
پھر اسی طرح مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ آج سردار نے مجھے پیسے نہیں دیے بلکہ ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی دی اور کہا کہ اس کو جا کر محفوظ کر دینا، کسی ضرورت میں استعمال کر لینا۔ میں خوشی خوشی واپس آ گیا۔ میری بیوی اب تک جاگ رہی تھی۔ اس سے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہا کہ کچھ دوستوں کے ساتھ کام تھا، انہی کے ساتھ کھانا کھا کر آ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کی تو وہ سونے لگی۔ میں اٹھ کر پھر سے کمرے میں آیا اور صندوق کھول کر وہ تھیلی اس میں رکھنے لگا تو میرے دل نے کہا کہ میں کھول کر دیکھتا ہوں کہ اس تھیلی میں آخر کیا ہے۔ جب میں نے تھیلی کھول کر دیکھی تو اس میں بیش قیمتی ہیرے جگمگا رہے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہ تھیلی صندوق میں چھپا دی۔ میری زندگی میں بہت تیزی سے تبدیلی ہو رہی تھی۔ میری بیوی بچوں کا رہن سہن بدل رہا تھا۔ میں نے بچوں کے اسکول کے لیے بھی سوچ لیا تھا۔ رشتہ دار حیران تھے، کچھ لوگ خوش تھے، کچھ ناخوش۔ جو بھی پوچھتا کہ بتاؤ کیا راز ہے تو میں یہی کہتا کہ خدا کے کسی نیک بندے نے میری مدد کی ہے، اپنا کام شروع کر لیا ہے اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہوئی ہے۔ میں نے بیوی کو خاص تاکید کی کہ اگر کوئی بھی فقیر آ کر کسی چیز کا سوال کرے تو اس کو خالی نہ بھیجنا۔ وہ بڑی صابر اور شاکر عورت تھی، بار بار خدا کا شکر ادا کرتی اور بالکل ایسا ہی کرتی۔ میں ہر جمعرات پر اس جنگل میں جاتا، ان کی دعوت کا سامان دیتا، خود ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا اور واپسی پر آتے ہوئے وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے، جس کی قیمت اس دنیا میں لاکھوں روپے کی ہوتی۔ آج آخری جمعرات تھی۔ وہ بابا مجھے سردار کے پاس بیٹھے ملے اور کہنے لگے، شکیل میاں تم نے 7 جمعراتوں کا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس دولت کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ بیچ میں اگر تمہیں کہیں بھی ضرورت پڑے تو تمہارے دوست تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے، لیکن صرف ایک نصیحت ہے کہ تم کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ بھیجو گے۔ اپنے ساتھ ساتھ تمہیں مخلوق کی بھلائی کا کام بھی کرنا ہوگا۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم ایسا کیا کرتے ہو۔ اس سردار کا نام سردار محسن تھا اور وہ واقعی میرا محسن تھا۔ میں تھوڑا اداس بھی تھا کہ شاید آج کے بعد میں اس جگہ واپس نہ آ سکوں، یا شاید میں دوبارہ ان لوگوں سے ملاقات نہ کر سکوں، کیونکہ اس عرصے میں مجھے ان سے گہرا لگاؤ بھی ہو گیا تھا۔ ان کے بچے میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ میرے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی دیکھ کر بابا ہنسنے لگے اور کہا، اچھے دل کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے، اور جو اس سے محبت سے پیش آئے وہ محبت بھی یاد رکھتا ہے۔ اداس یا پریشان مت ہو سکتا ہے کہ جنہیں تم اپنا سمجھ رہے ہو وہ تمہیں اکیلا نہ چھوڑیں۔ اس رات مجھے وہاں پر رات کے 12 بج گئے۔ سردار نے اس بار مجھے، میری بیوی اور بچوں کے لیے خوبصورت لباس، زیور اور بہت سارے روپے دیے۔ میرے گلے ملا اور کہا، امید ہے کہ تم سے ملاقات ہوتی رہے گی، مگر دیکھنا یہ ہے کہ تم ہمیں پہچانتے ہو یا نہیں۔ میں نے محبت سے اسے کہا، منتظر رہوں گا، اور یوں میں آخری جمعرات کو اپنے گھر پہنچ گیا۔ میری بیوی بہت پریشان اور تھوڑے غصے میں جاگ رہی تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں گھسا وہ فوراً بولنا شروع ہو گئی، آخر کیا معاملہ ہے؟ تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ راتوں کو دیر دیر سے گھر آنا، میرے سونے کا انتظار کر کے کمرے میں گھس جانا، یہ بدلتے ہوئے حالات، آخر اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ کون سا راز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ میں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر کمرے میں چلا گیا اور کہنے لگا، میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہا، بس مناسب وقت آنے کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ جو خوشیاں ہمیں ملی ہیں ان کو کسی کی نظر لگ جائے، یا کوئی حاسد تمہیں، میرے بچوں کو یا مجھے نقصان پہنچانے کا سوچے۔ میرے ہاتھوں میں سامان کے تھیلے دیکھ کر وہ کہنے لگی، آج کیا بہانہ ہے تمہارے پاس کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اور یہ سامان کس چیز کا ہے؟ وہ بہت روٹھی روٹھی لگ رہی تھی۔ میں نے بچوں کے لیے کپڑے اور اس کے لیے کپڑے نکال کر اس کے سامنے پھیلا کر رکھ دیے۔ اتنے خوبصورت کپڑے دیکھ کر وہ خوشی سے چلا اٹھی اور کہنے لگی، یہ کہاں سے لائے ہو؟ ایسے کپڑے تو میں نے کسی کے پاس نہیں دیکھے، اتنے مہنگے اور اتنے قیمتی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں سب بتانے پر تیار ہوں، مگر تمہیں صرف ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ راز صرف تمہارے اور میرے بیچ ہی رہے گا۔ اگر کوئی اس راز میں شریک ہوا تو وہ ہم دونوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی سے بھی ذکر نہیں کرے گی، تو میں نے اس کو شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ وہ جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی حیرت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ بات کرتے کرتے میں نے وہ زیورات بھی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے جو جنات کے سردار نے مجھے دیے تھے۔
میری بیوی خوشی سے رونے لگی، کیونکہ جب سے میں نے اس سے شادی کی تھی کبھی اس کو ایک سونے کی انگوٹھی تک نہ دے سکا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اب ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ لوگوں کو ہم پر شک بھی نہ ہو، اور ہمارا کاروبار بھی ایسا ہو جو دن رات ترقی کرے، اور پھر اسی کاروبار کے چلتے ہوئے میں ایک چھوٹا سا دسترخوان لگانا چاہتا ہوں جس سے میں مزدوروں کی مدد کروں جو بیچارے کام نہ ملنے پر خالی ہاتھ گھروں کو جاتے ہیں، اور ان کے بچے بہت سی راتوں کو بھوکا سوتے ہیں۔ میں ایسے غریب بچوں کی بھی مدد کروں گا جن کے والدین نہیں ہیں اور وہ بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں ان سب میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میری بیوی نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ ہر دم مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، اور یوں میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ پہلے میں نے ایک چھوٹی سی مٹھائی کی دکان کھولی۔ میں نے جان بوجھ کر مٹھائی کی دکان ایسی جگہ کھولی تھی جہاں سے سیدھا راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اپنے دوستوں سے دوبارہ ملنے جلنے کے لیے مجھے ان کی پسند کی چیزوں کا بھی خیال رکھنا تھا۔ دن میں بے شک میری دکان دیر سے کھلتی، مگر میری کوشش ہوتی کہ رات گئے تک میں اپنی دکان کھول کر رکھوں، اور میری امید کے مطابق ہر بار انسانوں کے روپ میں آ کر میرے دوست جنات مجھ سے مٹھائی خریدتے اور جنگل کی طرف چلے جاتے۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ میری بیوی نے میری مدد کی۔ پہلے ہم نے ایک دسترخوان لگایا جس پر میری بیوی گھر میں ہی کھانا بناتی، اور پھر میں خود یا کسی ملازم کی مدد سے غریبوں کو یہ کھانا کھلا کے اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ ایک بڑا لنگر خانہ کھول لیا جہاں صبح سے شام تک کھانا بنتا، تقسیم ہوتا۔ اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا یتیم خانہ کھولا جس میں شہر بھر کے وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو کھو چکے تھے یا جن کے ماں باپ غربت کی وجہ سے ان کو رکھنا نہیں چاہتے تھے، ان کو رہائش، کھانا پینا فراہم ہو جائے۔ میرے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میری دکان اب میرا بیٹا اور ملازم سنبھالتے تھے۔ میرے دوست ہر بار کسی نئے روپ میں مجھ سے ملتے۔ وہ بابا مجھے دوبارہ کہیں نظر نہیں آئے، معلوم نہیں وہ بھی انسان تھے یا کوئی نیک جن۔ میں نے اپنے بیٹے کو خاص نصیحت کی، کبھی بھی جنگل کی طرف سے آنے والے کسی گاہک کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا اور نہ ہی کوئی سوال جواب کرنا۔ وہ فرما بردار اور ذہین بچہ تھا، اس لیے اس نے کبھی میری کسی بات سے اختلاف نہیں کیا۔ ہم نے ایک اچھی آبادی میں گھر بنا لیا تھا، میرے پاس اپنی گاڑی تھی، شہر میں میری بہت عزت تھی۔ میرے وہ رشتہ دار جو مجھ سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اب اپنے اپنے مسئلے لے کر میرے پاس آتے اور میں بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کی مدد کرتا۔ میں خیال رکھتا تھا کہ کوئی بھی غریب مدد کے لیے آئے اور واپس نہ جائے۔ اسی طرح میں نے لنگر خانے میں حکم دے رکھا تھا، رات کا کوئی بھی پہر ہو، اگر کوئی کھانا مانگے تو اس کو کھانا ضرور دیا جائے۔ میں نے اپنے کام کے لیے چن چن کر وہ لوگ رکھے تھے جو خود بھی ضرورت مند تھے اور جنہیں بھوک کے عذاب کا پتہ تھا۔ مجھے صرف اور صرف ایک بات پتہ تھی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ جب تک مخلوق کے حقوق کا خیال نہ کیا جائے کوئی کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ یہ انسانیت کا سب سے گہرا اصول ہے۔ ایک انسان کی مدد کرنے سے اس سے جڑی پوری فیملی کی مدد ہو جاتی ہے۔ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر میں کوئی کام نہ بھی کرتا تو میرے بعد میری اولاد بھی سکون سے زندگی گزار لیتی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کے دل میں کوئی منفی خیال آئے یا وہ اپنی دولت کا کوئی غلط استعمال کرے۔ میں نے اس کی تربیت بھی ایسی ہی کی کہ اگر میں مر جاؤں تو وہ خدمت خلق اور اس کے کام کو بند نہ کرے، بلکہ اپنی رضا اور خوشی سے جاری رکھے۔ میری بیٹی جوان ہو چکی تھی، ہر جگہ سے اس کے لیے رشتے آتے اور وہ لڑکی منع کر دیتی۔ بہت لاڈلی تھی، پیاری تھی اور بلا کی خوبصورت تھی۔ میری اور میری بیوی کی جان ہماری بیٹی میں بستی تھی۔ اس سے پیار سے پوچھنے کی کوشش کرتے کہ وہ آخر ہر رشتے کو ریجیکٹ کیوں کر دیتی ہے، تو وہ جواب میں کہتی، پاپا شاید آپ کو محسوس نہ ہوتا ہو، مگر یہ سب لوگ مجھ سے نہیں بلکہ میری حیثیت سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد یہ مجھے اپنے کسی کام کے لیے مجبور کریں، اس لیے میں انتظار میں ہوں ایسے شخص کے جو آپ کی دولت سے متاثر ہو کر مجھ سے شادی نہ کرے، بلکہ اس کو واقعی میں مجھ سے محبت ہو اور میری ضرورت ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر چپ کر جاتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہی حقیقت ہے۔ ایک روز ہم سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے، یہ دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ میرا ملازم فوراً دروازہ کھولنے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو تھوڑا پریشان تھا، کہنے لگا کہ صاحب دروازے پر کوئی بوڑھا شخص بڑی زخمی حالت میں کھڑا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے شکیل سے بات کرنی ہے اور میں اسے ہی بتاؤں گا۔ میں یہ سنتے ہی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے پر پہنچ گیا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بوڑھا شخص کوئی
اور نہیں تھا بلکہ وہی بابا تھا جس کی مدد کی وجہ سے آج میں اس قدر عالی شان زندگی گزار رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح زخمی تھا۔ میں نے فوراً اس کو سہارا دیا، اس کو گھر کے اندر لایا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ اس نے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی اور بتایا کہ یہ کسی جنگلی جانور کے کاٹنے کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں۔ میرے بیوی بچے پریشان تھے کہ آخر یہ اجنبی کون ہے۔ میں نے بچوں کو ان کے کمرے میں بھیج دیا۔ اب کمرے میں صرف میں اور میری بیوی موجود تھے۔ میں ایک ہاتھ میں اس بابا کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میری بیوی مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آخر یہ شخص کون ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں؟ اس نے مجھ سے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں، یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اس روز میری مدد کی تھی جب تم اور میرے بچے بھوکے تھے اور میرے پاس کوئی بھی کام نہیں تھا، اور یہی وہ بزرگ ہے جس نے مجھے جنات کی دعوت کا طریقہ بتایا تھا اور مجھے ان سے ملوایا تھا۔ میں اتنے سالوں سے ان کو ڈھونڈ رہا تھا، یہ مجھے کہیں نہیں ملے، اور اگر آج ملے ہیں تو اس حالت میں دعا کرو کہ ان کو کچھ بھی نہ ہو اور یہ صحت یاب ہو جائیں۔ میری بیوی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ خدا ضرور ہماری دعا سنے گا۔ تھوڑی دیر میں ہی ان کو ہوش آنا شروع ہو گیا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں کوئی نام پکار رہے تھے۔ میں نے جب قریب جا کر سنا تو وہ محسن سردار کو پکار رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ آخری ملاقات میں اس نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی میری ضرورت پڑے مجھے یاد کر لینا، مگر اب تک اتنا مصروف رہا کہ کبھی بھی اسے دوبارہ ملاقات نہیں کر سکا۔ میرے پاس ان زیورات میں سے ایک انگوٹھی ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتی تھی جو اس نے آخری ملاقات پر مجھے دی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس انگوٹھی کو زور سے رگڑا اور تیز آواز میں کہنے لگا، سردار محسن، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ میرے دوست، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی 3-4 بار ہی پکارا ہوگا کہ کمرے میں لگے بلب ایک دم سے بجھ گئے۔ میں آرام سے اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن میری بیوی تھوڑی خوفزدہ ہو گئی۔ جب کمرے میں دوبارہ روشنی ہوئی تو شاہ محسن وہاں موجود تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور باوقار لگ رہا تھا۔ بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملا۔ میری بیوی کو اس نے عزت سے سلام کیا اور پھر بستر پر پڑے بابا کو دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ پھر میری طرف دیکھنے لگا اور پوچھا، دوست، ان کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ یہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے قبیلے سے غائب ہے۔ ہم لوگوں نے ان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر ڈھونڈ نہیں پائے۔ پہلے بھی اکثر یہ کافی عرصے کے لیے گم ہو جاتے تھے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، مگر ان کی یہ حالت… تو میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ کچھ دیر پہلے یہ میرے گھر پہنچے، یہ زخمی حالت میں تھے۔ ڈاکٹر نے طبی امداد دے دی ہے اور امید ہے کہ جلد ہی ہوش میں آ جائیں گے۔ یہ بے ہوشی میں تمہارا نام پکار رہے تھے تو میں نے تمہیں بلا لیا۔ ہم دونوں ان کے پاس بیٹھ گئے تو سردار نے بتایا کہ یہ میرے والد کے بھائی ہیں، ایک لمبے عرصے سے انسانوں میں رہتے ہیں، کبھی کبھی قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں اور پھر سے جب دل کرتا ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت محبت سے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ میرے والد کو فوت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ میرے لیے میرے والد سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جتنی محبت مجھے ان سے ملی شاید ہی کہیں سے ملی ہوگی۔ جب یہ جوان تھے تو کسی انسان زادی پر ان کی نظر پڑی اور یہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے، مگر اس لڑکی کے گھر والوں نے کسی عامل کے ذریعے ان کو اس لڑکی سے دور کرنے کے لیے قید کروا دیا۔ ہم نے بڑی کوشش کی ان کو ڈھونڈنے کی مگر نہیں ڈھونڈ سکے۔ انہوں نے کبھی لڑکی کو تنگ نہیں کیا تھا، مگر اس عامل کی نظر لڑکی پر پڑی، اس نے گھر والوں کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا کہ اس کے اوپر خطرناک جن کا سایہ ہے جو کبھی بھی اس لڑکی کی شادی نہیں ہونے دے گا اور ایک دن اس کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائے گا، اور طرح طرح کے عملیات کر کے اس لڑکی کو اور میرے چچا کو پریشان کرنے لگا۔ اس کا نام تبریز ہے۔ وہ عامل شیطانی قوتوں کا پجاری تھا، جبکہ ہم لوگ ایک مسلم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس لڑکی کے گھر والے اس کی باتوں میں آ گئے اور پھر اس لڑکی کے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ عامل نے اس کی شادی اپنے ایک شاگرد سے کروا دی۔ لڑکی کے ساتھ روز نت نئے ظلم ہوتے اور ایک دن وہ لڑکی تنگ آ کر اپنے گھر والوں کے پاس آ گئی۔ اس نے ان کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ وہ عامل اور اس کا شاگرد صحیح آدمی نہیں ہے اور اس کی عزت بار بار خراب کی جا رہی ہے، مگر گھر والے عقیدت میں اندھے ہو گئے۔ جب اس عامل کو پتہ لگا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے گھر والوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ یہ لڑکی ابھی تک اسی جنزادے کے سحر میں مبتلا ہے، اور اس لڑکی کے گھر والوں کے سامنے ہی بہت بری طرح سے تشدد کر کے اس لڑکی کی جان لے لی۔ گھر والے سمجھتے رہے کہ شاید وہ لڑکی کو جن مار رہا ہے، مگر اصل میں وہ جنزاد یعنی میرے چچا تبریز تو ایک درخت میں قید تھے، اور تم جانتے ہو کہ وہ لڑکی ایک بچے کی ماں بھی تھی۔ لڑکی کے انتقال کے بعد عامل نے کہا کہ یہ بچہ اصل میں میرے شاگرد کا بچہ نہیں بلکہ اس جنزاد کا بچہ ہے، اور یوں اس کے گھر والوں کو اس بچے سے متنفر کر دیا۔
उन लोगों ने उस बच्चे को एक जंगल में छोड़ दिया और तुम जानते हो कि वो बच्चा कौन है? मैं हैरत से उसकी सभी बातें सुन रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो उसने कहा कि वो बच्चे तुम हो। ये सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मेरी आंखों में आंसू थे। सरदार मोहसिन ने कहा कि वहां एक गरीब मजदूर का गुजर हुआ तो वो तुम्हें अपने घर ले आया। उसके दूसरे बच्चे भी थे और हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी उसने तुम्हारी परवरिश अपनी औलाद की तरह की। मुझे याद आ गया कि मेरे गरीब माँ बाप मुझे कितने प्यार से रखते थे। सरदार मोहसिन ने मजीद कहा, जिस रोज तुम जंगल में एक पुराने दरख्त की कटाई कर रहे थे, उसी रोज हम जिनजाद अपने चचा तबरेज को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे थे, क्योंकि उस आमिल ने 25 साल के लिए हमारे चचा को कैद किया था। जैसे ही 25 साल की मुद्दत खत्म हुई तो हमें मालूम हो गया कि हमारे चचा उसी जंगल में कैद है। हम वहां उनको ढूंढ रहे थे। कुछ मजदूरों ने वहां कटाई शुरू कर दी। जैसे ही दरख्त का तना थोड़ा सा कटा तो हमें उनकी खुशबू आ गई कि ये इस दरख्त में कैद है। अगर वो मजदूर वहां से ना भागते तो शायद चचा तबरेज की मौत वाक़या हो जाती, क्योंकि उस वक्त ये इंसानी रूप में कैद में थे। उनकी सारी कुव्वतें आमिल ने ख़त्म कर रखी थी और यूं हमें चचा तबरेज भी मिल गए। और दूसरी बात, जब इस जंगल में सभी दरख्त काट रहे थे, हमारी नज़र तुम पर भी पड़ी। तुमने वहां पर खड़े होकर बहादुरी से सूरह जिन की तिलावत की और फिर हजरत सुलेमान का वास्ता देकर जो दुआ की थी कि हम सभी लोग गरीब मजदूर हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमसे जाने अनजाने में जो भूल हो गई है उसको माफ कर दिया जाए, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तभी से तुम हमारी नजरों में थे। जैसे ही चचा तबरेज ठीक हुए, ये फौरन इंसानों की दुनिया में गए तो उनको मालूम हुआ कि वो लड़की तो आमिल के तशद्दुद से कब की मर चुकी है। बस तब से ये मजजूब बनकर इंसानी दुनिया में घूमते रहते हैं। जहां किसी दुखी इंसान को देखते हैं उसकी मदद करते हैं। फिर जब उनको तुम नजर आए तो ये जान गए तुम उसी लड़की के बेटे हो। बस इसीलिए हम सब ने तुम्हारी मदद की। मेरी कहानी शुरू से आखिर तक मुझे मालूम हो गई थी। वो बुजुर्ग भी होश में आ गए। उन पर किसी शैतानी जिन ने हमला किया था, क्योंकि वो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा था और बुजुर्ग ये होने नहीं दे रहे थे। सरदार मोहसिन ने कुछ पढ़कर बाबा तबरेज पर दम किया तो उनके जख्म बहुत हद तक ठीक हो गए। मैंने एक फैसला किया और अपने बेटे और बेटी को बुलाकर अपने मोहसिनों से मिलवाया। मेरे बेटे और बेटी को जब ये मालूम हुआ कि ये लोग कौन हैं तो बहुत हैरान भी हुए और खुश भी। जैसे ही मेरी बेटी पर बाबा तबरेज की नज़र पड़ी तो वो रोना शुरू हो गए। उन्होंने सरदार मोहसिन से कुछ कहा और सरदार मोहसिन मुझसे कहने लगा, दोस्त, अगर तुमको और तुम्हारी बेटी हरीम को कोई एतराज़ ना हो तो तबरेज बाबा चाहते हैं कि मेरे बेटे नक्काश के साथ तुम्हारी बेटी का निकाह हो जाए। उसने अपने बेटे नक्काश को बुलवाया। खूबसूरत नौजवान था। उसके चेहरे पर मासूमियत और सादगी थी। मैंने अपनी बीवी और बेटी की तरफ देखा। मेरी बीवी थोड़ी परेशान थी और हरीम बहुत गौर से उस नौजवान की तरफ देख रही थी। मेरा बेटा भी हैरान परेशान था। मैंने सरदार मोहसिन से कहा कि हमें थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। जिस तरह वो खुशी खुशी राजी हो गया, मैंने अपनी बेटी की आंखों में हल्की सी रजामंदी महसूस की थी, मगर मैं चाहता था कि वो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर करे। बाबा तबरेज मुझे बहुत मोहब्बत से गले मिले और फिर अपने लिबास में से एक पुरानी सी तस्वीर निकाल कर मुझे पकड़ा दी और कहने लगे, ये थी तुम्हारी असल माँ। वो तस्वीर देखकर मैं रो पड़ा, क्योंकि हरीम हूबहू अपनी दादी की शक्ल थी। मेरी बीवी ने भी तस्वीर देखी और बच्चों ने भी। हम बाबा तबरेज के जज्बात समझ सकते थे। वो लोग बाबा तबरेज को लेकर चले गए। हम चारों कमरे में खामोश बैठे थे। मैं सोच रहा था कि हरीम क्या फैसला लेगी। मेरी बीवी परेशान थी कि कैसे एक जिनजाद और इंसान का निकाह हो सकता है, और यही परेशानी मेरे बेटे को भी थी। मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो चुका था। सारे राज खुल चुके थे। मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम हंसी खुशी अपना फैसला कर सकती हो और मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। मैंने अपनी बीवी और बेटे का हाथ पकड़ा, उनको भी तसल्ली दी कि ये हमारे दोस्त और मोहसिन हैं। अब तक इनसे कभी कोई खतरा ना पहुंचा है और ना ही पहुंचेगा, और इस बात पर तो मेरी बीवी और बेटा भी रजामंद थे। अगले रोज जुमेरात थी। हमेशा की तरह मैंने अपने वालिदैन के एसाले सवाब के लिए बड़ा लंगर तकसीम करना था, मगर इस बार एक और नाम मेरी दुआओं में शामिल हो गया था, मेरी अपनी सगी माँ। मालूम नहीं हरीम जिनजाद नक्काश से निकाह करना चाहती है या नहीं, मगर इस बात से उन दोनों खानदानों की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखते हैं आने वाला वक्त क्या लेकर आता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हरीम जिनजादे से निकाह कर लेगी, क्या बाबा तबरेज की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ,
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔